اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے صداقت نامہ دینا تھا. تو مولا علی نے خط کی تحریر جب شروع کی تو آپ نے لکھا کہ یہ صداقت نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تو اس شرائط کی ضرورت ہی نہ تھی، لہذا رسول اللہ کاٹ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھو، محمد رکھو. میرے آقا نے ان سے یہی فرمایا تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، علی کی ہمت نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول نہ لکھے، اور اگر لکھ دیا ہے تو علی کی ہمت نہیں ہے کہ اسے کاٹ دے، اسے میٹ دے، اسے مٹا دے. میرے آقا نے خود اس کاغذ کو لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مٹا دیا. اب شرائط کی ابتدا ہو رہی ہے. سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان بغیر حج کیے واپس چلے جائیں. اور یہاں پر ایک بات پیش کر دوں کہ شرائط ایسی تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تقریباً شرائط نامنظور تھی. اور سب سے پہلی شرط تو یہی تھی کہ مسلمان بغیر حج کے واپس چلے جائیں، جبکہ صحابہ نے احرام باندھ لیا ہے، صحابہ قربانیوں کے لیے اونٹ لا چکے ہیں، صحابہ نے حج کی مکمل تیاری کر لی ہے. اب کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنے اس عمل سے باز رہیں؟ میرے آقا نے اس شرط کو لکھنے کا حکم دیا. دوسری شرط یہ تھی کہ اگلے سال جب مسلمان حج کے لیے آئیں گے تو صرف 3 دن مکے میں قیام کریں گے، اس کے بعد میں وہ لوٹ جائیں گے، اور جب تک مسلمان رہیں گے اس وقت تک مکے کا کوئی کافر، مکے کا کوئی مشرک مکے میں کعبے کی طرف نہیں آئے گا. یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط تھی کہ ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار لگا کر آئیں، اور وہ تلواریں بھی نیام کے اندر ہوں. چوتھی شرط تھی کہ مکے میں جو مسلمان پہلے سے موجود ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمانوں میں سے یعنی آپ کے ساتھ جو آیا ہے اگر وہ مکے میں رہنا چاہتا ہے تو اسے روکا بھی نہ جائے. یہ چوتھی شرط بھی لکھوا لی گئی. پانچویں شرط تھی کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی مدینہ آ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکے میں آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. چھٹی شرط تھی کہ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے، یعنی اگر کبھی ہم دونوں میں سے اگر کسی سے ان کے تعلقات ہیں تو وہ جس کے ساتھ میں چاہے شریک ہو جائیں، کسی پر کسی قسم کی پابندی نہ ہوگی. ساتویں شرط تھی کہ اس معاہدے کی مدت 10 سال تک کی ہے، اور اس عرصے میں فریقین ایک دوسرے کے خلاف کبھی جھگڑے کے لیے تیار نہ ہوں گے. یہ تمام شرطیں نکالی گئی. صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ شرطیں بہت زیادہ ناگوار گزری، اور بعض صحابہ نے تو آپس میں گفتگو کرنی شروع کر دی کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہیں، ہم کوئی ناتواں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کا وعدہ فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان شرطوں کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ مگر یہ ایک مصلحت تھی اللہ کی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور اس مصلحت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس درمیان میں اتنے واقعات ہوئے کہ ان واقعات سے متاثر ہو کر بے شمار کفار مکے کے داخل اسلام ہونے لگے. اور نہ صرف داخل اسلام ہوئے بلکہ بسا اوقات تو معاملہ یہ بھی ہو جاتا تھا کہ وہ لوگ جو شرطیں لکھا چکے تھے کبھی کبھار اپنی بعض شرطوں کو ختم کر دیتے تھے. اس قسم کے واقعات آپ اگر مکے کی تاریخ کے حوالے سے پڑھیں گے تو کئی واقعات آپ کو فتح مکہ کے حوالے سے ملیں گے. پوری باتیں پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. اصل بات کی طرف میں آتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 سال کے لیے جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ 2 سال کے اندر ہی ختم ہو گیا. اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ خزاع جو قبیلہ تھا اس قبیلے کا ایک حلیف تھا ایک دوسرا قبیلہ، قبیلہ بنی بکر.
اس قبیلے نے قبیلے قضاء پر حملہ کیا. وہ ظاہری طور پر کمزور تھے مگر مسلمانوں کے دوست تھے, مسلمانوں کے چاہنے والے تھے, اور شرط یہی تھی کہ اگر کوئی کسی کا پسندیدہ قبیلہ ہو تو وہ دوسرے سے ملاقات کر کے اپنی دوستی بڑھا سکتا ہے, اور اگر اس کے ساتھ میں کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے. ادھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک خبر آنے تک بہت زیادہ وقت گزر چکا تھا, یہاں تک کہ قبیلے خزاعہ کے بعض حضرات حرم میں داخل ہو گئے, مکۃ المکرمہ میں داخل ہو گئے, کعبے کے پاس داخل ہو گئے. اس کے باوجود ان کافروں اور مشرکوں نے کعبے کی حرمت کا خیال نہ کیا, اور کعبے کے اطراف میں بھی ان لوگوں نے قبیلہ قزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا اور ان کو ختم کر دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ان تمام چیزوں کی خبر پہنچی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعات بہت ہیں, میں بارہا کہہ رہا ہوں, آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاس ایک خط لکھ کر بھیجا, چونکہ قبیلے قزاعہ کے لوگ مسلمانوں کی تائید میں تھے, تو میرے آقا نے ان کی تائید میں خط لکھا مشرکین کو کہ جتنے قتل کیے گئے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے, ان کا بدلہ دیا جائے. اور دوسری شرط یہ تھی کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں, یعنی اب ان کی حمایت نہ کریں کیونکہ انہوں نے بہت غلط کام کیا. تیسری شرط حضور کی طرف سے یہ تھی کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. یوں ہی حدیبیہ کے معاہدے سے وہ پریشان تھے, ان لوگوں نے غصے میں آ کر حدیبیہ کا معاہدہ جو 10 سال کے لیے کیا گیا تھا وہ توڑ دیا. مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, مسلمان بہت خوش ہوئے, اور ادھر وہ کفار بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. ابو سفیان کو بھیجا, جاؤ جا کر حدیبیہ کے معاہدے کو پھر سے عمل میں لایا جائے, مگر میرے آقا نے اس بات کو قبول نہ فرمایا. اب اس کے بعد واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ عرض کروں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اپنے صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کی غرض سے آپ بالکل خاموش انداز میں آپ تیاری کرواتے ہیں, اور پھر یہ اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ پہنچنے پائے. لہذا فتح مکہ کی تیاری خاموشی سے ہوتی ہے. ایک صحابی اس بات کو, اس راز کو فاش کرنے کے لیے ایک عورت کو مکے کی طرف بھیجتے ہیں. راستے میں وہ عورت پکڑی جاتی ہے, پوچھا جاتا ہے کس نے بھیجا, صحابی کا نام آتا ہے. تمام صحابہ غصے میں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن مارنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اصحاب بدر کے موقع پر جو شریک تھے اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے, لہٰذا تم بھی انہیں معاف کر دو, کیونکہ جس صحابی سے غلطی ہوئی ہے وہ صحابی بدر کے میدان میں اور بدر کی جنگ میں شریک تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 رمضان کو 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکلتے ہیں, اور مکہ پہنچنے تک مکے والوں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ اتنا بڑا قافلہ مکے کی طرف آ رہا ہے. اچانک ابو سفیان کو کچھ محسوس ہوا. اس وقت تک حضور کا قافلہ مکے سے صرف 1 میل کی دوری پر تھا. ابو سفیان دیکھنے لگا, جاسوسی کرنے لگے کہ جائیں اور دیکھیں کیا حالات ہے. جب دیکھا کہ بہت زیادہ ایک مقام پر آگ جل رہی ہے, روشنی ہی روشنی ہے, جب قریب آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے, کیونکہ ابو سفیان اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کہنے لگے اجازت دیجئے ہم اسے ختم کر دیں. میرے آقا نے خاموشی اختیار کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو میں امان دیتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا. اس معافی کا اثر یہ ہوا کہ اسی وقت ابو سفیان داخل اسلام ہو گئے, اسی وقت مسلمان ہو گئے. اور پھر دوسرے دن صبح کی کیفیت یہ رہی کہ صحابہ اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ دشمنان اسلام کے پرخچے اڑ گئے, دشمنان اسلام حیران و پریشان ہو گئے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان سے یہ فرمایا تھا کہ اے ابو سفیان اب تم مسلمان ہو گئے ہو,
اب تم جا کر یہ اعلان کر دو کہ میں مسلمان ہو گیا